کہ اگر کوئی حکمران ہے تو وہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کیسے کی تھی، اور اگر کوئی قاضی ہے تو وہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیسے تھے، اور اگر کوئی تاجر ہے تو وہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسی تھی، اور اگر کوئی خامد ہے تو وہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسا سلوک اپنایا کرتے تھے۔ یوں سمجھے کہ مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے، اور آپ کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو، تم نے رہنمائی لینی ہے تو اللہ کے رسول سے رہنمائی لینی ہے۔ تمہیں امیر مقرر کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ کی امارت سے رہنمائی حاصل کرو۔ تمہیں عہدے پہ فائز کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو۔ تمہاری شادی اور بیاہ کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرو۔ زندگی کے ایک ایک تمام شعبہ ہے زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی۔ آج ہمارے حکمران تو بنے بیٹھے ہیں، لیکن کسی ایک کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے حکمرانی کیسے کی تھی، اور حکمرانی کرنے کے لیے آپ نے اصول دیے تھے، وہ کیا تھے۔ آج ایک مسلمان شادی تو کر لیتا ہے، لیکن اچھا شوہر کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے بھی شادیاں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میں آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، طلاق کے مسائل، لڑائی اور جھگڑے کے مسائل، گھروں کے اندر فساد کے مسائل، میاں بیوی کا نبھا نہیں ہوتا، خاوند کو بیوی سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ کے گھر کے معاملات کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں سے کیسے سلوک برتا کرتے تھے، آپ اپنے بیویوں سے پیار اور محبت کا اظہار کیسے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں لڑائی اور جھگڑے کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، خاندان کے اندر قطع تعلقی ہو جاتی ہے، صرف ایک طلاق کے باعث کئی خاندانوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایک بیوی ہوتی ہے پھر بھی نبھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، آپ نے بیک وقت 9 بیویوں کے ساتھ نبھا کیا اور پیار اور محبت کا اظہار کیا، اور سلوک اور اتفاق اور اجتماعیت کا ایک نمونہ قائم کر دیا۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن مجال ہے کبھی اختلاف بھی ہوا ہو، آپ نے اس قدر انصاف کے ساتھ، اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ تعلق رکھا کہ اللہ نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا۔ لیکن آج جب مسلمان ایک بیوی کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، پیار اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی سیرت سے چنیدہ اصولوں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنے گھر کے معاملات کو بگڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ازدواجی زندگی کو، آپ کی گھریلو زندگی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود کہ بیک وقت آپ قاضی بھی تھے، حکمران بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، داعی بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور لشکروں کو روانہ بھی کیا کرتے تھے، لشکروں کی امارت کا عہدہ بھی سنبھالا کرتے تھے، جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لمبے سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اتنی مصروف زندگی سے آپ نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور اس وقت میں آپ نے کبھی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کی تھی۔
آج ہمارے ہاں ایک بیوی ہے لیکن بیوی کو دینے کے لیے خاوند کے پاس وقت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ پیار اور محبت بھی رہے اور زندگی بھی صحیح چلتی رہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا معمول کیا تھا؟ مصروف ترین زندگی سے، آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے، کامل خامد بھی تھے، اپنی مصروف ترین زندگی سے آپ نے وقت نکالا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ لوگوں، تم نے اللہ کے نام پر ایک عورت کو اپنے نکاح میں لیا ہے، اللہ کے نام پر تم نے ایک عورت کو اپنی بیوی بنایا ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی ہے۔ پھر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی اس بیوی کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے، پیار اور محبت کا رویہ برتنا ہے، ہر وقت غصیلے انداز میں اور لڑائی اور جھگڑے والا انداز نہیں اپنانا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تمہاری بیوی ہے وہ بھی انسان ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے تو تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطیوں پر تو بڑے ہی جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو صحیح پاور کرواتا ہے، لیکن بیوی کی چھوٹی سی غلطی پہ لڑائی اور جھگڑے پر اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروف زندگی سے سب سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہتے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے گھر جا کے چکر لگاتے اور تمام بیویوں کے گھر میں جا کے سلام کہتے اور ان کے لیے دعا کرتے، اور جو ہی شام کا وقت ہوتا، شام کے وقت بھی آپ نے ایک ٹائم خاص کر رکھا تھا، آپ اس وقت بھی تمام بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر تمام بیویوں سے باتیں بھی کرتے اور ان کے مسائل بھی پوچھتے، اور جو مسئلہ گھر میں پیش آتا اسے حل بھی کرتے۔ آپ نے دن کے اندر 2 بار اپنی تمام بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے تھے اور رات اس بیوی کے گھر میں گزارتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ آپ نے عدل اور انصاف کر رکھا تھا، اور بیویاں فرماتی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک بیوی کے بعد پہلی بیوی کے گھر میں تب رات گزارتے تھے جب آخری بیوی کے گھر میں رات گزار چکے ہوتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے ناانصافی نہیں کی تھی، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکال کے رکھا تھا مصروف ترین زندگی سے۔ آج ہمیں ایک کام ہے، صرف جاب کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان پہ جانا ہے، لیکن کاروبار کے اندر اس قدر مگن ہے، پیسہ کمانے میں اس قدر مگن ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا ہے اور وقت دینا اسے یاد نہیں رہا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے عاشروہن بالمعروف، جس طرح بیوی کا نان و نفقہ ضروری ہے، اسے کھلانا اور گھر دینا، اچھی رہائش دینا خامد کے ذمے ہے، اسی طرح بیوی کو وقت دینا بھی خامد کی ذمہ داری ہے۔ رات کو آیا، سارا دن کام کر کے تھکا ہارا سو گیا، صبح اٹھا منہ دھو کے پھر کاروبار کو نکل گیا، یہ کیسا خامد ہے جس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے؟ پھر کہتا ہے گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، میاں اور بیوی کے اندر دوری پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی تمام بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے تھے، اگرچہ باری ایک کی ہوتی لیکن سب گھروں میں چکر لگاتے، کیونکہ دوری پیدا نہ ہو، لا تعلقی پیدا نہ ہو، جدائی والا معاملہ نہ ہو۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک خامد اگرچہ کاروبار کی غرض سے، اللہ کے رسول تو ایک دن میں 2 بار اپنے گھر میں چکر لگایا کرتے تھے، لیکن اس خامد کا کیا حال ہے جو ہفتہ 2 ہفتے مہینہ اپنے گھر ہی نہیں آتا اور پھر رابطہ بھی نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات پیدا ہوئے ہیں، گھر میں کیا لڑائی ہوئی ہے، کیا جھگڑا ہوا ہے، کیا نئے معاملات ہوئے ہیں، اسے کچھ نہیں پتا، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دوری ہوتی ہے، پھر آ کے کہتا ہے جی گھر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جتنی مرضی مصروف زندگی ہو، روزانہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نکالو، کبھی بھی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ جب اپنی بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مہینے بعد گھر میں آتے ہیں پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، سارا دن کام کاج میں مصروف رہے، شام کو گھر آئے، آ کے موبائل چلانا شروع کر دیا، بیوی کو وقت نہیں دیا، موبائل چلاتے موبائل ہاتھ میں ہے، ویسے ہی سو گئے،
لیکن اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں کیا، پھر کہتا ہے جی ہمارے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے، ذرا سوچو کہ تمہارے اندر کوتاہی اور غلطی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، پیار اور محبت کے ساتھ اپنی بیویوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ تو اس قدر مزاح اور اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کا اظہار کیا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کہتی ہیں ایک دفعہ ہم سفر میں نکلے تو اللہ کے رسول میرے ساتھ باہر سیر کے لیے نکلے، میں اور اللہ کے رسول اکیلے تھے، ہم باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ کہا میں نے اور اللہ کے رسول نے مل کے دوڑ لگائی، میں اللہ کے رسول سے آگے گزر گئی، حالانکہ اللہ کے رسول آگے گزر سکتے تھے، جوان تھے، بہادر تھے، لیکن پھر بھی سیدہ عائشہ کو سبقت لے جانے دیا، سیدہ عائشہ کو آگے نکلنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیوی خوش ہو جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی میں بڑی خوش ہو گئی کہ میں اللہ کے رسول سے جیت گئی ہوں۔ لیکن پھر ایک زمانہ آیا کافی دیر بعد، اس وقت میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی، میری عمر زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے پھر مجھ سے کہا کہ عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤ گی؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے اللہ کے رسول سے دوڑ لگائی، اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ جب ایک دفعہ دوڑ لگائی تھی تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا ہوں۔ تو آپ تو ہنسی مذاق وقت دیا کرتے تھے، سیر و تفریح کے لیے بھی لے کے جایا کرتے۔ آج ہمارے ہاں سیر و تفریح کے مقامات بھی بے حیائی کا منظر بن چکے ہیں، لیکن اچھی سیر و تفریح، بیوی کو گھر سے باہر لے کے جانا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، محبت کا اظہار کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ آپ جب سفر پہ جاتے تو اکیلے نہیں جایا کرتے تھے، اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، قرآن دادی کیا کرتے تھے کہ کس بیوی کا نام نکلتا ہے وہ سفر میں ساتھ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا انداز اپنایا کرتے تھے، انہیں احساس دلایا کرتے تھے، انہیں گھر کے اندر ایک اہم ترین فرد سمجھا کرتے تھے، ان کی بات مانا کرتے تھے۔ لیکن آج خاوند اس قدر جابر ہو جاتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، بیوی کی کوئی بات نہیں۔ جب یہ معاملات گھر میں آ جائیں نا کہ اپنی ہی منمانی ہے تو پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، آپ تو اپنی بیویوں سے محبت برا انداز اپنایا کرتے تھے۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ای الناس احب الیک؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیں آپ کی بیوی ہے تو آپ نے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ یہاں بد نظری کی اور بے حیائی کی انتہا اس قدر ہے کہ انسان اپنی بیوی کے علاوہ تمام عورتوں سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دو پیار کرنے والوں کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ نکاح کر لیں۔ یعنی اگر انسان کائنات کے اندر کسی سے محبت کر سکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، اور جب بیوی سے محبت کرے گا تو پھر نباہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ نہیں بلکہ باقی بیویوں کے ساتھ بھی آپ محبت اور پیار کا انداز اپنایا کرتے تھے، اور آپ ان کو گاہے بگاہے نصیحت کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اتنا پیار برا انداز اپناتے تھے کہ آپ ان کے پیار برے نام سے پکارتے تھے۔ بیوی کا اگر کوئی پیارا نام ہے، آپ نے جس طرح گھر کے اندر نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے پیار برے انداز سے بلانے کے لیے، اللہ کے رسول بھی بلایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے سلام کہا۔ اب میں تو جبریل کو نہیں دیکھ رہی تھی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ فرشتہ تھا، اللہ کے رسول کو نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائش، عائشہ نہیں کہا بلکہ عائش کہا اے عائش یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ عائش کا لفظ محبت برے انداز سے کہا تھا، یہ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عروہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب مسجد میں ہوتے تھے ہمیں پتہ ہے کبھی عبادت کر رہے ہیں، کبھی واعظ کر رہے ہیں، کبھی نصیحت کر رہے ہیں، جب میدان جہاد میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں، جب تجارت کر رہے ہیں تو ہم نے سب باہر کی زندگی کا ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہوتے تھے
تو کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان یکون فی محنتی اہلہ، جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، فارغ نہیں بیٹھتے تھے، بستر پہ بیٹھ کے آرڈر جاری نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنی بیگمات کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اور مہنہ کا مطلب کیا ہے؟ تعنی خدمت اہلہ، اپنی بیویوں کے ساتھ کام بھی کروا دیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں جو کام کیا کرتے تھے ان میں آپ کبھی کبھار اپنا اگر کوئی کپڑا کسی جگہ سے پھٹا ہوتا آپ خود ہی سلائی کر لیا کرتے تھے، اگر کبھی کبھار آپ کی جوتی ٹوٹی ہوتی ہے آپ خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے آپ خود پی لیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ گھر کے اندر اگر بیوی مصروف ہے، سارے کام بیوی پر، وہ بیک وقت کپڑے بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، تمہارے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، پھر تم اس پر آرڈر جاری کرو کہ میرے لیے پانی لے کے آؤ، تو یہ کیسی انصافی ہے؟ یہ کیسا انصاف؟ اللہ کے رسول گھر کے اندر جب دیکھتے کہ بیگمات کام کر رہی ہیں، مصروف ہیں، تو آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے، جو بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے وہ بیگم کے نیچے لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل نامناسب اور غلط رویہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیگمات کے ساتھ گھر کے اندر اچھا تعلق رکھنے کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا اور اپنی زندگی سے جو ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں، یہ انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ آپ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور کبھی بھی آپ اس میں شرم نہیں محسوس کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب تک گھر میں ہوتے ہمارا ہاتھ بٹاتے رہتے، حتیٰ کہ جب اذان ہوتی تو آپ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے۔ تو ایک اچھے خامد کا طریقہ کیا ہے کہ جب گھر میں جائے دیکھے کہ اگر کام زیادہ ہے تو ہاتھ بٹا دے، اس میں کوئی شخصیت میں کمی نہیں آتی، کوئی روب نہیں ختم ہوتا۔ ہمارے یہاں جی روب کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کے رسول سے زیادہ باروب کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی محبت اور پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے زیادہ کوئی عزت والا شخص ہو سکتا ہے؟ تو آپ جب اپنے گھر میں جا کے اپنی بیگمات کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے تو ہمیں کیا مسئلہ؟ پھر کہتے ہیں جی گھر میں دوری پیدا ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا ہو رہی ہے، آہستہ وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو گھر میں جا کے ہاتھ ہی بٹا دیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے اپنی بیگمات کو وقتاً فوقتاً تربیت بھی کی، صرف پیار اور محبت نہیں بلکہ آپ اپنی بیگمات کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غلطی ہوتی فوراً بتا دیتے، لیکن آج تک آپ نے غلطی کرنے پر کسی کو مارا نہیں۔ بہت غلط رویہ، مارنا، اپنی ہی بیوی کو مارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادما، آپ نے آج تک کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی مرد کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی بچے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار اور محبت کرنے والے تھے، آپ تو پیار سے بات سمجھایا کرتے تھے۔ بیگم سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی، وہ بھی تو انسان ہے نا، آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ پیار اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں آئے تو ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس کے اندر تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور اللہ کے رسول کو تصویروں سے بڑی نفرت تھی، بلکہ آپ نے فرمایا، اسی حدیث میں آگے آئے گا، جب آپ نے دیکھا کہ پردہ لٹکا ہوا ہے اور فیہ صور، اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہیں، فتلون وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، کہا اسے اتار دو، اسے پھاڑ دو۔ اتارا پردہ، اس کو پھاڑ دیا کہ اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جسے عذاب ہوگا وہ بندہ ہوگا جو تصویریں بناتا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز ناپسند لگی تھی، آپ نے فوراً اتروا دی، ڈانٹا نہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ گھر میں یہ پردہ نہیں لگانا۔ ہرگز ایسی کلام اور ایسا انداز آپ نے کبھی نہیں اپنایا۔ آپ نے بلایا اور کہا اسے اتارو اور پھاڑ دو، یہ میرے شیان شان نہیں ہے، اور یہ تصویریں بنانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات کو سمجھایا، اور کبھی بھی اس انداز سے نہیں کہ نفرت پیدا ہو جائے، ایک غلطی ہو گئی ایسا انداز اپنائے کہ ساری زندگی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور بیگم اور بیوی کو بھی احساس کمتری کا شکار کر دیا جائے کہ پتہ نہیں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کریہھا خلقا رضی منہا آخرا، آپ نے فرمایا کہ مومن تو کبھی بھی اپنی بیوی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، غصہ دلا ہی نہیں سکتا، لڑائی اور جھگڑا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن بندہ
اپنی بیوی کی اگر ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو کسی دوسری عادت کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچو بھائی، اگر ایک خامی ہے تو کتنی خوبیاں بھی ہیں نا۔ اگر ایک خامی کی وجہ سے آپ لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہو، کبھی سوچ کے دیکھو کہ اسی عورت کے اندر اللہ نے کتنی خوبیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک عورت تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن گھر اچھا سنبھالتی ہے تو آپ کبھی بھی اس بات کا تانا نہیں دے سکتے کہ تم ان پڑھ ہو جاہل ہو، کبھی بھی اس بات کا، کیونکہ ایک خامی ہے تو اللہ نے خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ تو خوبیوں کو دیکھو، آپ نے فرمایا گھر اگر چلانا ہے، اگر نباہ کرنا ہے تو اپنی بیگم کی اور بیوی کی خوبیوں کو سامنے رکھو، خامیوں کو سامنے نہ رکھو۔ خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اگر تم اس کی خامیاں نوٹ کرو گے تو وہ تمہاری خامیاں نوٹ کرے گی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر غلطی کا مادہ رکھا ہے، تو پھر تمہارے اندر بھی اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اگر غلطی ہوگی ہے تو اس پر معاف کر دیا جائے، اس پر اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، آپ نے کبھی مارا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے کہہ دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، تعنی قصیرہ، کہنے لگی کہ سیدہ صفیہ کا قد تو چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے سن لیا۔ اب یہ بات تانا تھی، غلط تھی، کسی کو اس کی جسامت پر اور تخلیقی حیثیت کے اعتبار سے کسی کو تانا دینا یہ اللہ کی تخلیق پر تان کرنے کے مترادف ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تانا دیا کہ وہ تو چھوٹے سے قد کی ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے اور یہ بات ایسی کڑوی ہے کہ اگر سمندر کے اندر ملا دیا جائے تیرا یہ ایک جملہ تو سارے کا سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے۔ آپ نے فوراً سمجھایا، مارا نہیں، جھگڑا نہیں شروع کر دیا کہ آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا شروع کر دیا کہ ایک بیوی دوسرے کے مخالف ہو گئی ہے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے وہ انصاف قائم کر کے دکھایا کہ ہمارے لیے آپ مثال اور نمونہ اور آئیڈیل بن گئے۔ نے کبھی نہیں ایسا کہا، آپ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھا دیا کہ آئندہ سے ایسا نہیں کرنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسی بات نہ کیا کرو، اپنے اخلاق کو، پیار محبت کو برقرار رکھا کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اگر غلطی ہو جاتی تو اچھے طریقے سے اصلاح کیا کرتے تھے۔ اگر گھر کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی آپ فوراً آ کے بتاتے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس کو ایسے کر لو۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان اپنے گھر کے لیے وقت نکالتا ہے۔ جب مہینہ گھر ہی نہیں آنا تو پھر کیا پتا کہ گھر میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ تربیت کا مطلب کیا؟ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور گھر والوں کے اندر بیوی اور بچے دونوں شامل ہیں۔ جہاں بچوں کی تربیت ضروری ہے وہاں بچوں کی ماں کی تربیت اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر بیگم کی تربیت، بیوی کی تربیت صحیح راستے کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق ہوگی تو پھر آپ کے بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ تو آپ نے ذمہ داری لگائی قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے نیکی والا سلوک اپناؤ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کیونکہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی وجہ سے ناپسند جانتے ہو تو اتنا بڑا نہ سمجھو اس کو، کیونکہ قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند جان رہے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ اب ایک بیوی ہے، اس کی کوئی خصلت آپ کو ناپسند لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، عادت کوئی اچھی نہیں لگ رہی، تو اللہ نے فرما دیا پہلے سے کہ اگر تمہیں ناپسند لگے تو صبر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند لگ رہا ہے اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس لیے پھر چھوٹی سی بات پر لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آنا، چھوٹی سی بات پر برادری اور ذات کے تانے دینا شروع کر دینا، چھوٹی سی بات پر جسمانی خلقت پر تانے دینا شروع کر دینا، یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس سے سخت نفرت کیا کرتے تھے، یہ پیار اور محبت میں آڑ بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے خامد پر۔ ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ بیوی کا خامد پر حق کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ بیوی پر خامد کے حق کیا ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی آپ کی ازدواجی زندگی سے میں آپ کو وہ مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ پر آپ کی بیوی کا کیا حق ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ خاوند پر بیوی کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، اور کیا فرمایا؟ ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت۔ فرمایا کہ بیوی کا حق تم پر یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ۔ خود تو دعوتیں کھا رہا ہے لیکن گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں پکا، خود تو گھومنے پھرنے جا رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کو گھومنے پھرنے کے لیے نہیں لے کے گیا، تو پھر نفرت نہیں پیدا ہوگی، دوری نہیں ہوگی، تو اور کیا ہوگا؟ پھر یہی احساس ہوگا نا کہ ہم اس کو پیارے نہیں، خود تو کھاتا ہے لیکن گھر میں کبھی اچھا کھانا نہیں پکایا، گھر میں کبھی دعوت نہیں کی۔ اپنے گھر والوں کی دعوت کیا کرو، بیوی بچوں کی دعوت کرنے کا مطلب یہ گھر میں کبھی کبھار اچھا کھانا پکایا کرو جس طرح دوسروں کی دعوت کرتے ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب تو کھائے اور جو تو کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلا، ایک لیول کا کھانا، خود اچھا اور بیوی کو کم تر کھانا نہیں کھلانا، پھر دوری پیدا ہو جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو لباس پہنے تو اپنی بیوی کو بھی پہنا، جیسا تو پہنے ویسا پہنا۔ خود تو 5000 والا سوٹ پہنا لیکن بیگم کے لیے 1000 والا، تو دوری نہیں پیدا ہوگی، سوچ نہیں آئے گی، ذہن میں یہ تصور نہیں آئے گا کہ بھائی خود تو اچھے کپڑے اور ہمارے لیے اچھے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دی حق کیا ہے کہ جیسا پہنو ویسا پہناؤ، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ولا تضرب الوجہ، اور بیوی کے چہرے پر کبھی نہیں مارنا، بیوی کو مارنا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ تھا غلطی ہو جانی ہے، خامد سے ہو گئی تو بیوی تو نہیں نہ مار سکتی، لیکن بیوی سے ہو جائے تو خامد مار سکتا تھا، تو آپ نے پہلے سے کہہ دیا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا، بیوی کو مارنا نہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ایک خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں مارنا۔ اور ولا تقبح، جو معاشرتی ہمارے اندر برائیاں تھی آپ نے پہلے سے منع کر دیا کہ مارنا نہیں ہے، ولا تقبح، اور گالیاں نہیں دینی۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہے، لڑائی ہونے کی دیر ہے، چھوٹی سی غلطی ہوئی، ابھی پتہ بھی نہیں غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پہلے سے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے بد کلامی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گالیاں ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان آہستہ آہستہ دوری پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے پہلے سے فرما دی مارنا نہیں ہے، اور کیا فرمایا؟ گالیاں نہیں دینی۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے، گالیاں دینے والا بد ذات ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق اپنانے والا کبھی بھی گالیوں پر نہیں اترتا، مومن کبھی بھی گالیوں پر نہیں اترتا۔ مومن اگر سمجھاتا ہے، غلطی پر کسی کو ٹوکتا ہے تو اچھے انداز اور اچھے سلیقے سے ٹوکتا ہے۔ آپ نے فرمایا گالیاں نہیں دینی، اور کیا فرمایا کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے ولا تہجر الا فی البیت، اسے اگر چھوڑنا بھی چاہو، اگر ڈانٹنا بھی چاہو تو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، اپنے گھر کے اندر ہی رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑائی بعد میں ہوتی ہے، پہلے میکے چھوڑ آتے ہیں، پھر اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اور فسادات، پھر اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لڑائی بعد میں ہوتی ہے، پہلے بیگم کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جا اپنا سامان اٹھا اور اپنے میکے چلی جا۔ حالانکہ اس عمل سے بھی اللہ کے رسول نے پہلے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں تو عدت وہ آپ کے گھر میں گزارے گی، اپنے میکے کے گھر میں جا کے نہیں گزارے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، فوراً میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے کہ وہ طلاق کے بعد عدت کے ایام بھی اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں اپنے عدت کے ایام گزار رہی ہے دوبارہ صلح ہو جائے، لیکن اگر اپنے میکے چلی گئی تو مزید لڑائیاں، مزید غلط فہمیاں، مزید جھگڑے پیدا ہوں گے۔ یہ معاشرتی زندگی کی خرابیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کا حل بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ جیسا پہنو ویسا پہناؤ، اور جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، اور کیا کرو؟ مارو نہ، غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کیا کہا آپ نے؟ گالیاں نہ دو، گالیاں نہ بکو، اس سے بیوی کے ساتھ بھی دوری پیدا ہوگی اور بچوں کی تربیت بھی خراب ہوگی۔ اور کیا فرمایا کہ اگر لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو اپنے گھر سے نہ نکالو، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر، تربیت سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نیکی کا، صدقے کا ہر وقت حکم دیتے رہتے، ان کو نیکی کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر مصروف رکھتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، بکری یا بکرا ذبح کیا آپ نے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تقسیم کرنا شروع کر دیا، خود آپ باہر کھڑے ہو گئے اور اندر بکرا رکھ دیا، اور سیدہ عائشہ کو جب کوئی آتا ضرورت مند حاجت مند، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ تھوڑا سا گوشت دو، میں نے دینا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لا کے پکڑاتی اور اللہ کے رسول تقسیم کر رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا ما بقی منہا، اے عائشہ کتنا گوشت باقی رہ گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بقی منہا الا کتفھا، صرف ایک ران باقی بچی ہے، باقی سارا جو ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد بقی کلھا الا کتفھا، آپ نے فرمایا سارے کا سارا باقی بچ گیا ہے سوائے ایک ران کے۔ کیوں جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ہمارے لیے باقی ہے، وہ ہمیں ملے گا، اور جو اندر ایک ران باقی بچی ہوئی ہے وہ ہم نے خود کھا لے لی ہے، وہ باقی نہیں بچے گا، باقی وہ بچے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ آپ اپنی بیویوں کو اس طرح کی تعلیم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی اللہ کے نبی کی تعلیم تھی۔ آپ نماز کے لیے آپ اٹھایا کرتے تھے اپنی بیگمات کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور ہر رات اپنی بیگمات کو اٹھایا کرتے، عبادت کے لیے کھڑا کرتے۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ آپ نے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ کس بندے کے لیے؟ وہ بندہ جو رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے، اور صرف خود کھڑا نہیں ہوتا، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور پھر بیوی اگر نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، چھینٹے مار کر اٹھاتا ہے۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے، رات کے قیام کے لیے، اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے، اس عورت کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ قامت من اللیل، جو رات کے وقت کھڑی ہوتی ہے، فصلت، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وایقظت زوجتہ، اور اپنے خامد کو بھی بیدار کرتی ہے۔ اگر خامد نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے مار کر اس کو عبادت کے لیے اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔ یہ عبادت کا تعلق ہے، یہ محبت اور پیار کا تعلق ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کریں۔ اللہ نے اگر بیوی سے کوتاہی ہو جاتی ہے خامد بتائے، اگر خامد سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو بیوی بتائے، اور عبادت کے معاملات کے اندر اگر کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ نماز میں اگر خامد تاخیر کرتا ہے تو بیوی اسے متنبع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیگمات کی تربیت اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا استتری من النار، عائشہ آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک آدھی کھجور ہی خرچ کر کے تم آگ سے بچ سکتی ہو تو آگ سے بچو۔ سیدہ عائشہ کو براہ راست آپ تربیت کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ چیزیں آگ کے قریب لے جاتی ہیں، اور ان چیزوں سے تم آگ سے بچ سکتے ہو۔ صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، آپ بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا کریں، اس سے فراخی پیدا ہوتی ہے، گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے، گھر میں پیار اور محبت کا ماحول بنتا ہے۔ خود بھی صدقہ کرو، اپنی بیویوں سے بھی صدقہ کرواؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے جانے کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی جس کے اطول کن یدن، جو تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم سب نے اپنے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے، اور ہم سب میں سے لمبے ہاتھ تھے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سیدہ سودا ملے گی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئی تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے رسول کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا نا کہ لمبے ہاتھ ہوں گے، وہ لمبے ہاتھ سائز کے اعتبار سے نہیں تھے، بلکہ نیکی کے کاموں میں، صدقہ کرنے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لمبے ہاتھ تھے، کہ جو سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی وہ سیدہ زینب تھی۔
تو پھر سب سے پہلے اللہ کے رسول سے ملی تھی، اللہ کے رسول کی ایک پیشن گوئی بھی ان پر ثابت ہوئی، اور یہ آپ کی بیویاں ساری صدقہ کیا کرتی تھی، اور آپ نے اپنی بیویوں کی تربیت کر رکھی تھی، نماز پر، روزے پر، اچھی کلام پر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس سے یہودی گزرے، فوراً تربیت، جو غلطی ہو فوراً تربیت کر دو، ڈیل نہ کرو، چھوڑو نہ، وہ غلطی پک جائے گی، جب پک جائے گی پھر صحیح کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس سے یہودی گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کہا، اور سلام کیسے کہا؟ کہنے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، کیا مطلب؟ کہ تم پر موت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ وہی جواب ان پر لٹا دیا کہ اگر تم مجھ پر موت کی دعا کر رہے ہو تو تم پر بھی موت ہی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، انہوں نے سن لیا، غصے میں آ گئی، کہنے لگے وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب علیکم، بد دعائیں کرنا شروع کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودیو، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ اللہ کے رسول سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ علیک بالرفق وایاک بالعنف والفحش، عائشہ نرمی کو لازم پکڑو، نرم کلام کیا کرو، سخت کلام نہ کیا کرو۔ اور کہا، حضرت عائشہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے سنا نہیں وہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے غصہ آ گیا تو آپ نے فرمایا میں نے بھی سنا تھا، اور میں نے ان کا جواب ان پر لٹا دیا تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھ کہ اللہ نے میری دعا ان کے خلاف قبول کر لینی ہے، ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں کرنی۔ میں نے تو جواب دے دیا تھا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ وعلیکم، آگے سے لعنت کرنا، اللہ کا غضب ان پر ڈالنا، یہ تمہاری سخت کلامی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً منع کر دیا۔ اگر آپ کی کوئی بیوی کلام کے اندر سختی کرتی، اگر کوئی اور غلط کام ہو جاتا، غلطی کوتاہی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھایا کرتے تھے، اور پیار سے سمجھایا کرتے تھے، اور تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کے نبی کا فرمانا ہے، آخری بات کو ختم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور ہر بندے سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ حکمران جو ہے وہ پوری رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے پوری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور فرمایا والرجل راع، اور جو آدمی ہے، جو خاوند ہے، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا تیرے گھر کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی تو نے کیوں نہیں صحیح کی؟ بیوی سے غلطی کی ہوئی تو نے کیوں نہیں بتایا؟ بچوں سے غلطی ہوئی تو نے کیوں نہیں بتایا؟ تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو سنبھالے، اور گھر کے اندر پیار اور محبت کا جو ماحول پیدا کرے، اور دوریوں کو، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو ٹائم اور وقت دے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اتنی مصروف زندگی سے اپنے 9 بیویوں کے لیے وقت نکال لیا تھا، آپ ایک کے لیے بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر نکالیں گے تو پھر پیار اور محبت قائم رہے گا، وگرنہ دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ غلط فہمیوں کے ساتھ آپ کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کو ہمارے لیے ہر شعبہ ہے زندگی میں اپنا مشعل راہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔